حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر کفر و شرک، بت پرستی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رہا اور قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی میں مبتلا ہو گئی تو قانون قدرت حرکت میں آ گیا۔ بنی اسرائیل پر بخت نصر کا غلبہ ہو گیا۔ بخت نصر کے لشکر نے بیت المقدس میں خون ریزی کا بازار گرم کر دیا۔ اسرائیلی تحقیق کر دیے گئے اور بہت بڑی تعداد میں قیدی بن گئے۔ رومیوں نے ارض مقدس پر حملہ کر دیا اور ایک مرتبہ پھر یہ ناشکری قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اشوریوں کے دور حکومت میں جب شہراشور دارالحکومت تھا، اس زمانے میں دجلہ کے کنارے نینوا ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے اپنے دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا گاؤں اشوریہ کا دار الخلافہ بن گیا۔ نینوا کے وسط میں مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے بادشاہ نینوا کے پر رونق بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کرتا تھا۔ شمال کی طرف بلند و بالا عمارتیں تھیں، مغرب میں ہرے بھرے لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں، بل کھاتی بیلوں، پھلوں اور خوبصورت باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ جگہ جگہ چوراہوں پر فوارے عوام کو دعوت نظارہ دیتے تھے۔ پتھر تراش اشوری مختلف جانوروں اور دیوتاؤں کی تصاویر بنانے میں کتائی فن تھے۔ اہل نینوا کی زبان سامی تھی۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے یہ انتہائی ترقی یافتہ قوم تھی۔ ظلم و ستم اور سنگلی میں بھی یہ قوم اپنی مثال اب تھی۔ جب انہیں کسی ملک پر غلبہ حاصل ہوتا تو اس کا نام و نشان مٹا دیتے تھے، سپاہی رعایا کو قتل کر دیتے تھے، اور ہر سر کے بدلے سپاہی کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ اشوریہ دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ سیاسی اور انتظامی امور دیوتا کا نام لے کر انجام دیے جاتے تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ آگ کی بارش۔ حضرت یونس نینوا تشریف لے گئے اور بادشاہ پول کو پیغام حق سنایا اور بادشاہ کو حکم دیا کہ اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کر دے۔ شاہ نینوا غضبناک ہے کر اب کی جان کا دشمن بن گیا۔ حضرت یونس اس کوشش میں مصروف رہے کہ بادشاہ اب کی بات اور اب کے پیغام کو قبول کر لے، لیکن جب کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو حضرت یونس عوام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، شرک و بت پرستی اور دیگر اخلاقی برائیوں سے منع فرمایا۔ لیکن اہل نینوا نے حضرت یونس کی تبلیغ اور تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس نے جب دیکھا کہ لوگ کسی طرح راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر بھی لوگ نہ مانے تو اپنے بادشاہ وقت اور راہل نینوا کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم نے 40 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہیں کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش نہیں کی اور اسرائیلیوں کو قید سے آزاد نہیں کیا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا، تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ ایک مہینہ کے بعد حضرت یونس شہر سے 10-12 کوس دور چلے گئے۔ 35ویں دن نینوا دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا اور آگ کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل نینوا پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں عمرہ و غربا نے بوسیدہ لباس پہنا اور ایک وسیع میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی اور صدق دل سے حضرت یونس کی پیروی کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ ٹاٹ کا لباس۔ توریت میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور آدن و آلہ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ تک پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور شاہی لباس اتار کر ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ نے نینوا میں یہ منادی کروا دی کہ کوئی انسان حیوان کھانا نہ کھائے، پوری رعایا ٹاٹ پہنے گی، اپنے جانوروں پر بھی ٹاٹ کے جھول ڈال دیے جائیں، سب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کریں، ہر شخص بری روش اور ظلم سے باز رہنے کا عہد کرے، شاید اللہ تعالیٰ رحم کریں اور اپنا ارادہ بدل دیں اور اس کے شدید عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ بری روش سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔